السلام علیکم فرینڈس، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ بلال۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کا 70% حصہ پانی پر محیط ہے اور 30% حصہ خشکی پر۔ تو اسی کو دیکھتے ہوئے بہت سارے ریسرچرز نے پانی کے اندر رہنے والے حشرات اور جانوروں کے اوپر بہت ساری ریسرچز کی، جیسا کہ بہت ساری ڈاکومنٹریز لکھی، بہت سارے انہوں نے تھیسیز بنائے، بہت سارے کالمز وغیرہ بھی لکھے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی ریسرچز کے اوپر بات کرنے والے ہیں، لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے حسب معمول چینل کو سبسکرائب کر لیں انفو ایٹ بلال، اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ دوستو، بہت سے اسکوبا ڈائیورز جب پانی کے اندر گئے تو ان کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں۔ جانور تو نظر آتے ہی آتے ہیں، لیکن خشکی سے جو چیزیں نیچے چلی گئی ہوئی ہیں ان کو بھی فائنڈ آؤٹ کرنے میں ان اسکوبا ڈائیور کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ آج ہم انہی چیزوں کے اوپر آپ کو دکھانے اور ڈسکس کرنے جا رہے ہیں۔ 1941 میں بنایا جانے والا برطانیہ کا ایک فوجی جہاز جو مصر کے قریب ایک محمد نامی ایریا میں ڈوب کے غرق ہو گیا تھا۔ اصل میں برطانیہ نے اس جہاز کو اس لیے بنایا تھا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ ویپنز اور فوجی ترسیلات کو درآمد اور برآمد کیا جا سکے۔ سمندر میں ڈوبنے کے بعد اس جہاز کا 10 سے 12 سال کوئی پتہ نہیں چلا۔ 12 سال کے بعد کچھ اسکوبی ڈائیورز اندر گئے اور ان کو اس کا ملبہ ملا، اور آپ حیران ہوں گے کہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس جہاز میں سوائے جانی نقصان کے باقی چیزیں ساری کی ساری ویسے پڑی ہوئی ہیں، جس میں جیپس، ٹرکس، موٹر سائیکلیں اور ہتھیار ایز اٹ از جہاز کے اندر بالکل محفوظ پڑے ہوئے تھے، جیسے ان کو کسی نے چھوا تک نہیں۔ جہاں پر اب یہ جہاز موجود ہے وہاں پہ اب مصر نے ایک سیاحتی مقام بنا رکھا ہے۔ نہ صرف دنیا بھر سے اسکوبا ڈائیورز یہاں پہ آتے ہیں، بلکہ نیشنل جیوگرافک انٹرنیشنل چینل نے اس کے اوپر ڈاکومنٹری بھی بنا رکھی ہے۔ فرینڈز، ایلینز کے اوپر بہت ساری موویز بن چکی ہیں اور بہت ساری ریسرچ بھی ہو رہی ہے۔ لوگ اس چیز کو لے کر بڑے حیران ہیں کہ کیا یہ مخلوق واقعی حقیقت میں موجود ہے یا یہ صرف فینٹسی موویز کے طور پر ہی سامنے آتی ہے۔ لیکن اگر کبھی تیراک سمندر میں جائیں اور ان کو ایلینز کی کوئی نسل مل جائے تو کیا ہی حیرانگی کی بات ہوگی، نہ صرف میرے لیے بلکہ آپ سب کے لیے بھی۔ رشیا کے ایک مقام پر اسکوبا ڈائیورز سمندر میں ریسرچ کر رہے تھے کہ اس ریسرچ کے دوران ان کو ایلینز نظر آ گیا۔ اصل میں یہ اوریجنل ایلینز نہیں تھا، لیکن وہ دور سے اسے ایلینز ہی سمجھ بیٹھے اور خوفزدہ ہو گئے۔ جیسے ہی وہ قریب گئے تو انہوں نے کیا دیکھا کہ یہ ایک مجسمہ ہے جس کو 1979 میں بنائی جانے والی فلم دا ایلینز میں استعمال کیا گیا۔ زینومورف جو اس کریکٹر کا نام ہے، اس کے مجدد نے اس کی ایک کاپی سمندر میں اس وجہ سے رکھوا دی تاکہ جب اسکوبی ڈائیورز نیچے آئیں تو وہ اس چیز کو دیکھ کے لوگوں کو بتائیں کہ ہم نے ایلینز دیکھا ہے، اور اس کریکٹر کی لوکیشن نامعلوم جگہ پر ہے۔ بٹ جو بھی وہاں پہ لکی ڈائیورز جاتا ہے وہ دیکھ کے واقعی حیران رہ جاتا ہے، اور وہ باہر آ کے اسی طرح کی سٹوریز بتاتا ہے کہ ہم نے ایلین کا مجسمہ دیکھا۔ فرینڈز، ٹرین ایک ایسی سواری ہے جو اپنے ٹریک پر چلتی ہے، یعنی اس کے لیے ایک مخصوص ٹریک ہوتا ہے جس سے وہ لیفٹ رائٹ نہیں ہو سکتی۔ جہاں جہاں وہ ٹریک جاتا ہے وہ اس کے اوپر ٹریول کرتی ہے، وہ نارمل روڈ کے اوپر بھی نہیں چل سکتی۔ آپ نے ٹرین کو ٹریکس کے اوپر تو چلتے دیکھا ہوگا، لیکن کیا کبھی آپ نے سمندر کی تہ میں ٹرین کو دیکھا؟ ہے نا حیرانگی کی بات۔ لیکن نیو جرسی کے قریب جب ایک اسکوبی ڈائیور سمندر کی تہ میں گیا تو اس نے ایک نہیں بلکہ 2 ٹرینز دیکھیں جو 90 فٹ کی گہرائی سے بھی نیچے پڑی ہوئی تھیں اور کنارے سے بہت دور۔ تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا کہ یہ جو آج کی ٹرین سے منفرد ٹرینز سمندر کے نیچے ملی ہیں، یہ 18s کی دریافت ہیں، اور یہ سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے کا کام کرتی تھیں۔ لیکن سمندر کے یہ نیچے کیسی چلی گئیں یہ ابھی تک مسٹری ہے، اس کا کچھ پتہ نہیں۔ فرینڈ، دوسری جنگ عظیم میں امریکہ نے سمندر میں جاپنیز فوجیوں اور ان کے جہازوں کو بہت بری طرح مارا۔ امریکن حملے سے تباہ ہونے والے فوجی اور جاپنیز جہاز جو ایک مسٹری بن چکے تھے، جن کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک دن ایک فرینچ اسکوبی ڈائیور جس
کا نام جیکب تھا، وہ سمندر کی تہ میں گیا اور اس نے کیا دیکھا کہ ایک بہت ہی خوفناک منظر سمندر کے نیچے موجود ہے، یعنی کہ جاپنیز جہاز اور فوجیوں کی لاشیں دیکھ کر اس پر خوف طاری ہو گیا۔ باہر نکل کر اس نے اس سٹوری کو ایک بہت ہی ٹیریفائنگ ذریعے سے لوگوں تک پہنچایا۔ جب جاپنیز گورنمنٹ کو اس چیز کا پتہ چلا تو اس نے اپنے فوجیوں کو وہاں سے نکال کر اپنی سرزمین میں دفن کر دیا۔ یہ واقعہ ہی ایک خوفناک منظر تھا۔ اس میں تقریباً 400 فوجی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا۔ امید کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل دوبارہ ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ کا اور میرا اللہ نگہبان۔